اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بیان ہوگا اس کو پڑھیں گے۔ تو مد لازم کی 4 قسموں میں سے 2 قسم مد لازم کلم مثقل، مد لازم کلم مخفف کا بیان ہو چکا ہے۔ اب تیسری قسم ہے مد لازم حرفی مثقل۔ آئیے اب کتاب کے اندر پڑھتے ہیں آج کے سبق کو۔ یہ ہے مد لازم کی 4 قسمیں۔ مد لازم کی 4 قسموں میں سے مد لازم کلم مثقل، مد لازم کلم مخفف، یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو۔ حروف مقطعات آپ نے جب قاعدہ پڑھا ہوگا نورانی قاعدہ، تو نورانی قاعدے کے اندر یہ حروف مقطعات آپ نے پڑھے ہوں گے، یقیناً پڑھے ہیں۔ تو حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں جو لفظ آتے ہیں نا، جو حروف آتے ہیں صورتوں کے شروع میں، وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو صورتوں کے شروع میں جو آتے ہیں حروف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو نورانی قاعدے کے اندر ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں مد لازم حرفی مثقل کو سمجھنا ہے۔ تو مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ مد لازم کلم مثقل تو تھا کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، وہاں حروف مقطعات کی قید نہیں تھی، وہاں تو بس ایک کلمہ ہو اور اسی کلمے میں حرف مد ہو اور اسی کلمے میں تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن مد لازم حرفی مثقل کے اندر حروف مقطعات ہو، اور حروف مقطعات جو ابھی میں نے آپ کو بتلائے، آپ جانتے ہیں حروف مقطعات کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم میں لام، تو الف لام میم۔ اسی طرح سے الف لام میم را، جو الف لام، یہ لام کو جو کھینچ رہے ہیں ہم، اس میں حرف مد الف ہے، الف حرف مد کی وجہ سے یہ لام کھینچ رہا ہے، اور الف حرف مد کے بعد میم ہے، میم کے اوپر تشدید ہے، ایک ہی حرف ہے اور یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات میں حرف مد الف ہے اور الف کے بعد تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم میں لام، یعنی لام میں جو الف حرف مد ہے، الف حرف مد کے بعد تشدید ہے، تو یہ ہوا مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال ہے الف لام میم را میں لام، اس میں بھی لام ہی ہے، لام جو کھنچ رہا ہے، یہ اس میں حرف مد کیا ہے؟ الف ہے، اور حرف مد کے بعد میم ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اور یہ حروف مقطعات ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال الف لام میم صاد میں لام، اس میں بھی لام اسی طرح سے۔ اور چوتھی مثال ہے طاسین میم میں سین، طاسین، سین جو کھینچ رہا ہے سین، تو اس میں یا حرف مد ہے یا حرف مد کے بعد تشدید ہے۔ تو مد لازم حرفی مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو۔ مد لازم حرفی مثقل کی قرآن پاک میں یہی 4 مثالیں ہیں، بس مد لازم حرفی مثقل کی پورے قرآن پاک میں بس یہی 4 مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طا سین میم۔ تو یہ 4 مثالیں ہیں جن میں مد لازم حرفی مثقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مخفف۔
مد لازم حرف مخفف و مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. یہاں بھی وہی بات ہے کہ حروف مقطعات ہو اور حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو. اور سکون اصلی آپ جانتے ہیں کہ جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے، جیسے نون. تو نون یہ حرف ہے، یہ حروف مقطعات میں سے نون ایک حرف ہے. نون میں واو حرف مدہ ہے اور واو حرف مدہ کے بعد نون ہے اور اس نون کے اوپر سکون ہے اور وہ سکون اصلی ہے، یعنی وہ سکون نون کے اوپر ہر حال میں باقی رہتا ہے، چاہے آپ وقف کر لیں چاہے ملا کر پڑھ لیں. مثلا نون والقلم وما یسطرون. تو نون کے بعد حرف مد کے بعد نون ہے اور اس کے اوپر سکون اصلی ہے. اور اگر وصل کر کے پڑھیں گے نون والقلم تب بھی نون کے اوپر سکون. اچھا آپ جو ہے آپ کو یہاں اسکرین پر میں یہ سمجھاتا ہوں، آپ یہاں سمجھیے، سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے یہ کیا آ گیا ہے، ارے کیا یہ ایک منٹ یہ دیکھیے آپ اس کو یہاں سمجھیے. مد لازم حرفی مثقل یہ میں نے لکھا ہے، یعنی اس کے اوپر مد وغیرہ تشدید وغیرہ میں نے نہیں لگائی ہے، تو صرف سمجھانے کے لیے. مد لازم حرف مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو. دیکھیے الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس میں لام آگے جو میں نے بنایا نا یہ لام میں جو الف ہے یہ حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو میم ہے میم کے اوپر تشدید ہے. یہاں تشدید میں نے بنائی نہیں لیکن پھر بھی آپ کو میں بنا کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح سے. تشدید میم کے اوپر یہ دیکھیے لام میں الف حرف مد ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے. یہ میں نے الگ الگ لکھا ہے سمجھانے کے لیے، اصل یہ لفظ ہے الف لام میم، لیکن اس میں لام کو الگ الگ کر کے سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہے لام میں الف حرف مد ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے طاسین اس کے اندر سین میں یا حرف مد ہے اور سین یا حرف مد کے بعد جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہ مد لازم حرفی مثقل ہے. دوسری مثال مد لازم حرفی مخفف. دیکھیں نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو جب ہم الگ الگ لکھیں گے تو اس میں واو حرف مدہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو واو حرف مدہ ہے اور واو حرف مدہ کے بعد پھر نون ہے اور یہ نون ہے اس کے اوپر سکون ہے، لیکن یہ سکون ایسا ہے جو اصلی ہے، یعنی چاہے ملا کر کے پڑھو چاہے وقف کرو اس نون کے اوپر یہ سکون ہر حال میں باقی رہے گا. نون والقلم، تو نون کے اندر واو حرف مدہ اور اس کے بعد سکون اصلی، تو اس لیے اس میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا. دوسری مثال صاد. ٹھیک ہے، صاد کو جب ہم الگ الگ لکھیں گے تو اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں، ایک صاد ایک الف اور ایک دال، 3 حروف ہو گئے. تو اس کے اندر الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد دال ہے اور دال کے اوپر سکون اصلی ہے، یعنی یہ سکون ایسا ہے جو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ مد لازم حرفی مخفف کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے نون صاد قاف. ٹھیک ہے،
سمجھ گئے آپ اچھی طرح سے؟ تو حروف مقطعات میں جہاں بھی حرف مد کے بعد سکون اصلی ہوگا وہاں مد لازم حرف مخفف ہوگا، اور حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد جہاں تشدید ہوگا وہاں مد لازم حرف مثقل ہوگا۔ مد لازم حرف مثقل کی 4 ہی مثالیں ہیں، اور مد لازم حرف مخفف کی مثالیں اور بھی ہیں۔ 3 مثالیں تو یہاں بیان کی گئی، لیکن اور بھی ہیں، اور وہ آپ سمجھ لینا کہ حروف مقطعات میں جو ایک حرف ہوگا وہ حروف مقطعات ہے، اور اس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہوگا تو مد لازم حرف مخفف ہوگا۔ تو یہ ہے مد لازم کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم تھی مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور دوسری تھی مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم کلمی مخفف وہ مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری قسم مد لازم حرف مثقل۔ مد لازم حرف مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور چوتھی قسم ہے مد لازم حرف مخفف۔ مد لازم حرف مخفف وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ تو یہ مد لازم کی 4 قسمیں۔ اب کل مد کی قسمیں میں کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ شروع میں مد کی 2 قسمیں تھیں، پھر سے ایک مرتبہ آسانی سے سمجھ لیجئے۔ شروع میں مد کی 2 قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اور حمزہ نہ ہو۔ مد فرعی وہ مد ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو۔ پھر مد فرعی کی 4 قسمیں بیان کی گئی: مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل وہ مد ہے کہ حرف مد کے بعد کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا، جیسے ما انزل، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے مد عارض وقفی مد ہے کہ حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے یعلمون، نستعین، تکذبان۔ چوتھی مد لازم۔ مد لازم وہ مد ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، اور سکون اصلی وہ ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ اب اس کے بعد مد لازم کی 4 قسمیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم کلمی مثقل وہ مد ہے کہ کلمے میں ایک کلمہ ہو، اسی میں حرف مد ہو اور اسی کے بعد تشدید ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے؟ اور مد لازم کلمی مخفف مد ہے کہ کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الآن اور الآن۔ امام حفص کی روایت میں مد لازم کلمی مخفف کی بس ایک ہی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری مد لازم حرفی مثقل۔ مد لازم حرف مثقل وہ مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم میں لام، لام جو کھینچ رہا ہے اس میں الف حرف مد اور اس کے بعد تشدید، تو یہ مد لازم حرفی مثقل۔ اور چوتھی ہے مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرف مخفف مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے قاف، قاف، اس میں الف حرف مد ہے اور الف حرف مد کے بعد فا ہے، فا کے اوپر سکون اصلی ہے، یعنی فا کے اوپر ایسا سکون ہے جو اصلی ہے، آپ وقف کریں تب بھی فا کے اوپر سکون پڑا جائے گا، آپ ملا کر پڑھیں وصل کریں تب بھی فا کے اوپر سکون پڑا جائے گا۔ قاف والقرآن المجید، وقف کر کے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور قاف والقرآن المجید تو وصل کر کے پڑھا تب بھی فا۔ تو مد لازم حرفی مخفف و مد ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تھا مد کا بیان، حروف مد کا۔ اب اس کے بعد مد لین کا بیان ہے۔ مد لین الف، واو اور یا جبکہ ان سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ حرف لین کہلاتے ہیں،
حرف لین آپ نے شروع میں مد کا کے جو معنی پڑھے ہیں اصطلاحی معنی کہ حروف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا. حروف مد میں کس طرح سے آواز کھینچی جاتی ہے، کہاں کون سا مد ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد ہے حروف لین میں آواز کو کھینچنا. حروف لین کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح سے آواز کھینچی جاتی ہے، اس کا بیان آگے ہیں، اور 2 ہی قسمیں ہیں اس کی، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو آج کا یہ سبق آپ کو یاد کر لینا ہے. مد کا بیان ہے، بڑا اہم بیان ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. جو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب آئیے ایک سورت مشق کر لیتے ہیں. ہم قل اعوذ برب الفلق کی مشق کر چکے ہیں. آج سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی سورت مشق کر لیتے ہیں، اور جس طرح سے مشق کرائی جائے آپ اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق اس سورت کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب قرآن پاک کو جو اصول و ضوابط ہم نے پڑھے ہیں ان کے مطابق پڑھتے رہیں گے اور ان قواعد کو پڑھتے رہیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ قواعد آپ کو یاد ہو جائیں گے اور قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھا جانے لگے گا. تو آئیے سورۃ الاخلاص جو چھوٹی سی سورت ہے اس کی مشق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل، دیکھیے قاف حروف مستعلیہ میں سے جو پر پڑھا جائے گا، اور قاف کا مخرج آپ نے پڑھا زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. اگر قاف کو آپ وہاں سے نہیں ادا کریں گے، تھوڑا آگے کو آ جائیں گے تو کاف بن جائے گا. اور یہاں قل، قل کو کل کہنے سے معنی میں بھی ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی، یعنی تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے سے معنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی. قل، قل بڑے قاف کے ساتھ، یعنی اس کی جو صفت ہے پر ہونا، اگر ہم اس صفت کو جو پر ہونا اس کی صفت ہے، اس صفت کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو یہ حرف تبدیل ہو جائے گا، اس کا مخرج تبدیل ہو جائے گا. تو اس لیے دھیان سے پڑھیں گے. قل بڑے قاف سے پڑھیں گے. قل، قل کے معنی کہہ دیجئے، اور چھوٹا قاف ہم نے پڑھ دیا کل، تو کل کے معنی کھا لیجئے، معنی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے ہم پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. هو اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. احد، احد، ٹھیک ہے. دال کے اندر قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کا قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاف، قا، با، جیم، دال یہ حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے. قل هو اللہ احد. ایک تو ہم جلدی میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو یہ قرآن غلط ہوتا ہے اس طرح سے، اور اس کے اندر خوبصورتی بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب تجوید کے ساتھ قواعد کے مطابق ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. قل هو اللہ احد، پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا، سننے میں بھی اچھا لگے گا، اور اللہ کو یہ پڑھنا بھی محبوب ہوگا. تو اس لیے تجوید کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے. اللہ الصمد، اللہ کو پر پڑھیں گے اللہ کے نام کو، چونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اللہ الصمد، صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ صاد سے پہلے، صاد حروف مستعلیہ میں سے، تو اس لیے صاد کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور دال کو، دال کے اندر قلقلہ کریں گے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے. لم یلد، لم یلد میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ ایک آدھ قاعدہ آپ سے تو پوچھ لوں میں، جی بتائیے لم یلد میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد اظہار شفوی کی حروف میں سے یا ہے، یعنی میم اور با کے علاوہ یا ہے، تو اس لیے اظہار شفوی ہوگا. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیے بہت سے اس کے اندر کمی غلطی یہ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ولم یولد پڑھ دیتے ہیں. واؤ جو حروف مدہ ہیں اس کو کھا جاتے ہیں، تو حروف کے گھٹانے بڑھانے سے یہ لحن جلی غلطی ہوتی ہیں، اور لحن جلی میں قرآن پاک پڑھنا سننا دونوں حرام ہوتا ہے. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے ہمیں پڑھنا ہے.
लम यलिद वलम यूलद। कहाँ इजहार होगा, इजहार करना है, कलकला होगा, कलकला करना है, ध्यान से पढ़ना है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू। अच्छा, यकुल लहू में बताइए कौन सा कायदा होगा, बताइए जी। इदगाम ताम, ठीक है। नून साकिन के बाद लाम रामे से लाम है तो इसलिए इदगाम ताम होगा। देखिए इदगाम ताम है यानी मुकम्मल इदगाम हो गया, नून की आवाज़ यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई। वलम यकुल लहू, आवाज़ नहीं आ रही ना नून की, यानी नून का लाम में ऐसा इदगाम किया जो ताम है, मुकम्मल है। नून की जो पहला हर्फ है जिसका इदगाम किया जा रहा है उसकी कोई सिफत बाकी नहीं है। वलम यकुल लहू, ठीक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, ध्यान से पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश उसको भी, फा के ऊपर पेश उसको भी, यानी तमाम हरकात को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जल्दी में हम पढ़ देते हैं कुफवन, कुफवन यानी फ़ा के ऊपर सुकून पढ़ देते हैं। वलम यकुल लहू कुफवन अहद, तो कुफवन अगर हमने पढ़ा, हरकत की जगह हमने सुकून पढ़ दिया तो ये भी लहन जली गलती हुई और ये भी बड़ी गलती है। तो इसलिए ध्यान से, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये छोटी छोटी सूरतें हैं और ये वो सूरतें हैं जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, तो इसलिए इनकी तो बहुत ही तवज्जो के साथ हमें मश्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक मरतबा फिर पढ़ देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरह से आप इस सूरत की मश्क कर लें और जो आपको सबक दिया गया है उस सबक को अच्छी तरह से आप समझ लेना और याद कर लेना। जो कुछ समझ में ना आए आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो ठीक है, आज का सबक यहीं पर ख़त्म किया जाता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी, फिर दूसरा उसूल तजवीद हिस्सा दोम का इंशाअल्लाह सबक होगा जुमे के दिन। ठीक है, तो जो आज का सबक है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें और जो जिस सूरत की मश्क कराई गई है इसकी अच्छी तरह से आप मश्क करें और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें जिस तरह से मैंने आपको मश्क कराई है। और क़वाइद आपने पढ़ लिए हैं, क़वाइद के मुताबिक हमें पूरा कुरान पाक को पढ़ना है। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।